بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے۔ مگر آج میں نے اسے آفس جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کی گاڑی بھی باہر ہی کھڑی ہے۔ تم باہر آ کر بیٹھو۔ میں زین کو دیکھتی ہوں جا کر اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہہ کر وہ تائی کے پورشن کی جانب بڑھی تھی، اور پھر ٹھیک 5 منٹ کے بعد لاروش نے زین کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تبھی سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی نفیسہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ لاروش نے ان کے پکارنے پر ان کی جانب دیکھا۔ اب بیٹھی دیکھ کیا رہی ہو، جاؤ جلدی، وہ گاڑی نکال رہا ہے، انہوں نے اسے کہا تھا۔ مگر امی ڈرائیور زین کے ساتھ جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے سوال پر نفیسہ بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، ڈرائیور کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے لاروش، وہ نہیں آئے گا۔ اب بنا کوئی سوال جواب کیے جلدی سے باہر جاؤ۔ نفیسہ بیگم کے حتمی جواب پر وہ بوجھل قدموں سے باہر آ گئی، جہاں گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زین اس کا منتظر تھا۔ لاروش نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ نادانستگی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر زین کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ مگر چونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے اپنا غصہ ضبط کیا، جبکہ زین سامنے سڑک پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ اپنے غلطی سے بھی لاروش پر نظر ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اپنے ضدی دل کی بغاوتوں سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ویسے بھی جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، اس کا پاگل دل مزید پاگل ہونے لگا تھا۔ بے قراریوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ اب تو اس کی راتیں بھی بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے گزرتی تھیں۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے دل کیوں مچل رہا تھا، کیوں دل بغاوت پر آمادہ تھا؟ جبکہ پچھلی سیٹ پر براجمان لاروش نے کالج کا گیٹ دیکھ کر سکا سانس لیا۔ زین نے کالج کے گیٹ پر گاڑی روکی تو اترنے لگی۔ تب تک زین اہم اور تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے جھڑک چکا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا، واپسی پر لینے آؤں گا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھو گی تم، میں تمہارا شوہر ہوں، شوفر نہیں، اور اگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے میں تمہیں زیادہ مسئلہ ہوا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا مسز نیازی، اور پھر تم خود ہی گھر جاؤ گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، اس کے اترتے ہی گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ لاروش نے آنکھوں میں اترتی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ اسے خود پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ کس انسان سے دل لگا بیٹھی، اس نے سوچا۔ اپنے سوچ پر اب اس کے لب بے دردی سے مسکرائے تھے۔ کمرہ امتحان میں داخل ہو کر اس نے اپنا رول نمبر ڈھونڈا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ پیپر ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ پیپر دے کر فارغ ہوئی تو وہ کافی مطمئن تھی، کیونکہ پیپر کافی حد تک اچھا ہو گیا تھا۔ کالج سے باہر آ کر نظر دوڑانے لگی۔ اسے اتنی بھیڑ میں زین کو تلاشنا بہت مشکل تھا، مگر شاید زین کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ اسے لاروش نیازی جلد ہی نظر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، کچھ اس انداز سے کہ لاروش کو لگا ڈھلتی دوپہر میں ایک سایہ دار شجر اس کے نصیب میں ہو گیا ہو۔ اس نے حسرت سے سر اٹھا کر اپنے صاحبان کو دیکھا۔ اسے رش کے باعث لگنے والے دھکوں سے بچاؤ کے لیے زین نے بہت آہستگی سے اس کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلا کر حصار بنایا تھا اور اسے لیے روڈ کی دوسری طرف کھڑی گاڑی کی طرف آیا۔ اس مضبوط حصار کی پہرہ داری میں وہ سرشار سی مضبوط چال چلتی گاڑی تک آئی تھی اور فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر زین نے گاڑی اس ایرئے سے نکال لی، پھر اس کی طرف رخ موڑ کر ہموس سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا، کالج سے آف کر کے اس گارڈن کے پارکنگ ایریا میں آ جایا کرنا، میں ڈرائیور کو بھی سمجھا دوں گا، وہ تمہیں وہیں سے پک کیا کرے گا، کہہ کر زین نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اسے چپ دیکھ کر وہ دوبارہ گویا ہوا، ٹھیک ہے، جو میں نے کہا ہے سمجھ آ گئی تمہیں؟ وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاروش نے اس کے پوچھنے پر اثبات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو کر دوبارہ سامنے سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔
پیپر دے کر اس کا دایاں ہاتھ دکھ رہا تھا۔ 2.5 گھنٹے کی مسلسل بیٹھے رہنے کے باعث کمر بھی دکھنے لگی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ تھکاوٹ سے بند ہوتی آنکھوں کو پورا کھولتے ہوئے لاروش نے ہڑبڑا کر زین کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ گلابی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے لاروش نے زین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کے گلاب چہرے سے نگاہ چراتے ہوئے زین نے آنکھوں سے سامنے بھیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ لاروش نے بھی سامنے سڑک پر ڈیرا جمائے مزدوروں کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اب کس مسئلے کے حل کے لیے دھرنا دیے بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ سرد مہری واضح تھی۔ اب گھر کیسے جائیں گے؟ وہ متفکر ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کا جاتے ہی سو جانے کا ارادہ تھا مگر راستہ بلاک دیکھ کر اسے اپنی نیند حرام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب ہونا کیا ہے؟ دوسرے راستے سے جائیں گے گھر، اور کیا؟ میں آفس سے سیدھا تمہیں پک کرنے آ گیا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں یہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی تو پہلے ہی دوسرے راستے پر ڈال دیتا گاڑی۔ اسے بتاتے ہوئے زین نے گاڑی ریورس کی تھی مگر پیچھے کئی اور گاڑیاں ریورس موجود تھیں، یعنی معاملہ اب لمبا ہونے والا تھا۔ لاروش نے خوف زدہ سی ہو کر اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا۔ تقریباً 15 منٹ کی مشقت کے بعد وہ گاڑی اس بھیڑ میں سے نکال کر دوسرے روڈ پر ڈال چکا تھا۔ اس نے ایک نظر غنودگی میں جاتی لاروش کی جانب دیکھا۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ نیند کے بوجھ سے گلابی ادھ کھلی آنکھوں سے وہ پوچھ رہی تھی۔ زین نے اس کی جانب دیکھا تو اسے اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس سائٹ پر کافی رش ہے، 40 منٹ لگ جائیں گے شاید۔ تم سو جاؤ۔ جانے کیسے؟ زین کے منہ سے آخری لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی نیند میں تھی۔ مزید اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ گاڑی کے دروازے سے سر ٹکا کر سو گئی۔ 10 منٹ بعد پھر اسے ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ راستہ صاف ہونے کا ویٹ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر ریڈیو آن کر دیا۔ چینل سرچنگ کرتے ہوئے اس کی انگلیاں تھم سی گئی۔ دھیمی آواز میں ارجیت سنگھ کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ ہے تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل، ہے تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل۔ زین نے ایک خاموش نگاہ اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ کتنی غافل تھی وہ، کتنی پرسکون، کتنی انجان، کس قدر بے فکر تھی۔ نگاہ ہٹا کر زین نے گاڑی آگے بڑھائی۔ راستہ صاف ہو چکا تھا، گاڑیاں رواں دواں تھیں، اور اس سب میں میوزک بریک کے بعد ایک بار پھر ارجیت کی مخمور آواز اس کے جذبات چھیڑ رہی تھی۔ مانا کہ تیری موجودگی ہے یہ زندگانی، محروم ہے جینے کا کوئی بہانہ، جینے کا کوئی دوجا طریقہ۔ مانا کہ تیری موجودگی ہے یہ زندگانی، محروم ہے جینے کا کوئی دوجا طریقہ۔ نہ میرے دل کو معلوم ہے تجھ کو میں کتنی شدت سے چاہوں، چاہے تو رہنا تو بے خبر، محتاج منزل کا تو نہیں ہے۔ یہ ایک طرفہ میرا سفر، سفر میرا سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، ادھورا ہو کے بھی
ہے عشق میرا کامل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل، تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا، اے دل ہے مشکل۔ زین کی سیاہ آنکھیں جلنے لگی تھیں، جبکہ اس کی جلن سے بے خبر وہ سو رہی تھی۔ تکلیف میں گھرا وہ جانے کتنی مشکلوں سے خود کو سنبھال رہا تھا۔ دل میں جاگتی خواہشوں کا بے دردی سے گلا گھونٹتے ہوئے وہ اپنے پہلو میں سوئی اپنی ملکیت سے نگاہیں چرائے گاڑی چلا رہا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس نے سوئی ہوئی لاروش کو دھیرے سے پکارا۔ زین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ لاروش اس کی بے خبری میں زین کا لہجہ نرم اور جذبات سے بجھل تھا، وہ ہم وقت بے خبر تھی۔ زین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ لاروش اٹھو۔ ایک گھنٹے میں ہی اس کی گہری نیند سو جانے سے زین کے لبوں پر کافی عرصے بعد تبسم بکھرا تھا۔ زین کے لمس پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول لیں۔ چلو اترو، گھر آ گیا ہے۔ اس کے پاگل کر دینے والی آنکھوں سے بمشکل نگاہ چرا کر وہ بولا تھا۔ لاروش فوراً سیدھی ہوئی اور خود کو سنبھال کر گاڑی سے اتر گئی، پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے گھر کے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ زین نے گاڑی واپس آفس جانے کے لیے موڑ لی۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ میتھس کے پیپر کی تیاری کرتے وقت اسے سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ زین کے پاس جانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی، خود ہی دماغ کھپاتی رہی اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کا پیپر بہت برا ہوا تھا۔ کالج سے گھر آنے تک وہ روتی رہی تھی۔ گھر آ کر نفیسہ بیگم نے پوچھا بھی تو انہیں ٹال دیا تھا، مگر اب ٹینشن یہ تھی کہ اگر سپلی آ گئی تو نفیسہ بیگم سمیت زین کا جلالی روپ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر نماز میں اسپیشلی میتھس میں پاس ہونے کی دعا کرنا تو جیسے اس پر لازم ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ کر کے پیپرز ختم ہونے کو آئے تھے۔ آخری پیپر اسلامیت کا تھا۔ وہ پیپر دے کر فارغ ہوئی تو کالج سے نکل کر ہر بار کی طرح اس میرج گارڈن کی پارکنگ میں چلی آئی، جہاں کا ایڈریس پہلے ہی زین نے اسے سمجھایا تھا۔ روزانہ ڈرائیور وہاں موجود ہوتا تھا، مگر آج 10 منٹ انتظار کرنے کے باوجود ڈرائیور نہیں آیا تھا۔ لاروش نے پریشانی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جو 3:15 کا ٹائم دکھا رہی تھی۔ تب اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اوہ شٹ، وہ بڑبڑائی تھی، آج کا پیپر صرف 1.5 گھنٹے کا تھا، سو وہ 3 بجے ہی فارغ ہو گئی تھی، مگر بیچارے ڈرائیور کو تو 4:30 بجے کا ہی پتہ تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ پریشان ہوئی تھی۔ تفکر اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے مزید 10 منٹ سرکے تھے کہ کسی نے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھینچ کر 2 منٹوں میں گاڑی میں پڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، وہ شخص ڈور لاک کر چکا تھا۔ پھر بنا وقت ضائع کیے اس نے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ لاروش نے سخت وحشت زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا، جو سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ چلائی تھی۔ اسے بےہودگی نہیں، سمجھداری کہتے ہیں سویٹ ہارٹ۔ جب تم میری بات سکون سے سنتی ہی نہیں تو اپنی بات تم تک پہنچانے کے لیے مجھے سب کرنا پڑا، ورنہ میں تو بڑا سلجھو قسم کا بندہ رہا ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی روکو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ آئی سمجھ؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح بھپر گئی۔ گاڑی تو اپنی منزل پر جا کر ہی رکے گی مائی سویٹ ہارٹ، سو چپ کر کے بیٹھی رہو۔ مخلص ہمدانی کا انداز بے لچک تھا۔ لاروش کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے اور کیوں؟ تمہیں جو بھی کرنی ہے بات یہاں گاڑی روک کر کر لو، پسپائی اختیار کرتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کا خوف محسوس کر کے وہ مسکرا دیا۔ ڈرو مت، میں تمہیں دنیا کے کسی سنسان خطے میں نہیں لے کے جا رہا۔ قریبی ریسٹورانٹ چلتے ہیں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ ٹینشن کس بات کی ہے؟ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اپنے لاروش سے کہا۔
دیکھو مقیس، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے لینے کے لیے ڈرائیور کالج پہنچ چکا ہوگا، تم پلیز مجھے واپس چھوڑ آؤ، میں پھر کبھی تمہاری بات سنوں گی۔ موقع کی مناسبت سے اسے اپنا لہجہ نرم کیا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا لاروش جی کہ پھر کبھی آپ سے بات کر ہی نہیں پاؤں گا۔ آج رات کی فلائٹ سے سڈنی جا رہا ہوں میں، سو بہتر ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، ویسے بھی تمہارے فائدے کی بات ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پراسرار انداز اپنایا۔ لاروش چونک اٹھی، پھر کچھ سوچ کر لب بھینچ لیے۔ اس کی بات سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر کے وہ اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ کے اندر لے آیا۔ ہاتھ چھوڑو، بھاگ نہیں جاؤں گی میں، وہ دھیمے لہجے میں قرائی تھی۔ مغیث نے بھی دوبارہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک کونے میں پہلے سے ہی ریزرو ٹیبل پر جا کر مغیث نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی چیئر اٹھا کر بیٹھ گیا۔ سخت پزل ہوتی لاروش نے چہار سے نگاہ دوڑائی اور تھوک نگلتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فرماؤ، اب کیا فرمانا ہے؟ وہ بولی تھی۔ صبر رکھیں مادام، جو میں نے فرمانا ہے اس کے بعد اس ایئر کنڈیشن ریسٹورنٹ میں بھی آپ کی اس حسین پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑے گا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ آنے والے ویٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ 2 مینگو جوس لے آؤ، ویٹر کو آرڈر دے کر وہ حق تک بیٹھی لاروش نیازی کی طرف متوجہ ہوا۔ بے بس سی ڈری سہمی لاروش کا یہ روپ اسے کمینی سی خوشی دے رہا تھا۔ تو جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سننا۔ تمہیں اگر یاد ہو تو میں نے بہت شرافت سے نرمی سے تمہیں فرینڈ شپ آفر کی تھی، مگر تم نے مجھے دھتکار دیا، بار بار دھتکارا، پر خیر میں نے برداشت کر لیا۔ تمہارے بار بار دھتکارنے سے میں مزید تمہاری طرف اٹریکٹ ہونے لگا۔ پھر جانے کب تم میرے دل کی ضد بن گئی، تو میں نے سوچا کہ تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنا جیون ساتھی بناؤں، مگر ایک بار پھر مات کھا گیا، اور تو اور میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ کہہ کر رکا تھا۔ لاروش جو اس کی داستان سن رہی تھی اس کے رک جانے پر چونک کر اسے دیکھا، پھر وہ ناگواری سے بولی، بس پھر کیا؟ مجھے بہت بہت برا لگا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تمہیں جھکانا ہے اور ہر حال میں اپنا بنانا ہے۔ کہہ کر وہ لاروش کے چہرے پر بدلتے رنگوں کو جانچنے لگا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ لاروش کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جسٹ ریلیکس، سب سمجھ آ جائے گا۔ ہاں تو میں کہاں تھا؟ مغیث نے سوچنے کی اداکاری کی۔ یہیں کہ ہر حال میں تم نے مجھے اپنا بنانا تھا۔ لاروش نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ تو جب میں نے یہ سوچا کہ تمہیں اپنا بنانا ہے تب تک تم کسی اور کی بننے جا رہی تھی۔ شاذل بھائی کی شادی رانا سے ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن تمہیں زین کے ساتھ ہال میں داخل ہوتا دیکھ کر مجھے شدت سے اپنی ہار کا احساس ہوا۔ اس ساری رات میں جلتا رہا، کڑتا رہا، مگر سو نہیں سکا۔ پھر میں نے ایک پلان بنایا کہ وہ ایک بار پھر ڈرامائی انداز میں رکا اور مسکرایا۔ لاروش کا سانس ایک پل کو رکا تھا۔ بس پھر میرا وہ ایک پلان مکمل طور پر کامیاب رہا۔ اوف، میں بتا نہیں سکتا کہ پلان کی کامیابی پر مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اس طرح سے میرا ساتھ دے گی۔ کہہ کر اس نے کمینگی سے کہا لگایا۔ کون سا پلان؟ کیسا پلان؟ لاروش کی چڑھی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ یعنی مریم کا تکا ٹھیک لگا تھا، زین کے رویے کے پیچھے مغیث کا ہی ہاتھ تھا۔ بولو کون سا پلان؟ کیا کیا ہے تم نے مغیث؟ اسے چپ چاپ مسکراتے دیکھ کر وہ چلائی تھی، دھیما بولو، اٹس پبلک پلیس یار۔ وہ فرینکلی بولا تو تب ہی ویٹر جوس کے گلاس لے آیا۔ یار اتنی دیر لگا دی تم نے؟ مغیث نے ویٹر کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ لاروش پہلو بدل کر رہ گئی۔ ویٹر معذرت کرتا ہوا چلا گیا تو مغیث آرام سے جوس پینے لگا۔ اب بول بھی چکو۔ لاروش کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ مغیث کو اس کی اڑتی رنگت سکون دے رہی تھی۔ ہاں تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے رانا کے ولیمے میں مریم کو ہال میں باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ لاروش بغور اس کی بات سن رہی تھی اور پھر جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا لاروش کی آنکھیں حیرت و صدمے سے کھلی جا رہی تھی۔ پھر کیا؟ قسم سے یار تمہارے ہسبینڈ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ لاروش کی آنکھیں بے بسی اور غصے کے احساس سے سرخ ہو گئیں۔ بیچارہ چچ، اس نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اور اس دن کالج میں جب میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا اس دن تو مجھے مزہ ہی آ گیا۔ وہ کمینگی کی حدوں پر کھڑا لاروش کو زہر سے بھی برا لگا۔ لاروش کا دل کیا ٹیبل پر رکھا جوس کا گلاس اس کے منہ پر دے مارے، جبکہ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر
وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ او کم آن، ڈونٹ ویپ۔ اس کی تیزی سے نم ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ مصنوعی تفکر سے بولا، شٹ اپ مغیث، انتہائی پستیوں میں گرے ہوئے ایک نیچ انسان ہو تم۔ وہ دہاڑی تھی۔ ارد گرد بیٹھے لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ کیا کر رہی ہو یار؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، جسٹ ریلیکس۔ تمہیں ساری بات اس لیے تو بتائی ہے کہ میرے دل پر کسی قسم کا بوجھ نہ رہے۔ میں سڈنی صرف اچھے اچھے خیال اور خواب ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، تمہاری بد دعائیں نہیں یار۔ چہرے پر شرافت ہی شرافت تھی۔ لاروش کی آنکھوں سے نکلتا پانی رخساروں پر پھسلنے لگا۔ ایک پل کو مغیث ہمدانی مبہوت رہ گیا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس کا روتا چہرہ دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، اور آج پھر منظر بے حد دلکش اور دل فریب تھا۔ یار میرے سامنے رو کر میری راہ تو کھوٹی مت کرو، سنبھلتے ہوئے وہ اپنی پرانی جون میں لوٹا تھا۔ تم ایک کام کرو، یہ آنسو جا کر اپنے شوہر کے سامنے بہاؤ اور اسے سب بتا دو کہ میں نے کیسے اس کے دل میں بدگمانی پیدا کی ہے۔ یقیناً تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ اگر اس نے ابھی تک تمہیں طلاق نہیں دی تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، یا تو تمہارے شوہر میں غیرت کی بہت کمی ہے یا پھر اس کے دل میں تمہاری محبت کی بہت زیادتی ہے، اس لیے تم ابھی تک اس کی ملکیت میں ہو، ورنہ اس کی جگہ میں ہوتا تو کبھی بھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھتا جو مجھ سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ وقت گزار چکی ہو۔ آخری بات پر ہنستے ہوئے کہی گئی تھی۔ بکواس بند کرو، تم بہت اچھے سے جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ ہاں ہاں، مگر تمہارا شوہر تو یہی جانتا ہے نا کہ تم میرے ساتھ وقت گزار چکی ہو۔ مغیث کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، یہ ساری آنکھ تمہاری لگائی ہوئی ہے، تم اتنے گھٹیا حرکت کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لاروش صدمے سے چور آواز میں بولی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے یارا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ جوس پینے لگے۔ اسے تم محبت کہتے ہو؟ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نہیں بالکل نہیں، میں نے کب کہا کہ میں نے یہ سب تمہاری محبت میں پاگل ہو کر کیا ہے؟ ہنسی ایک بار پھر اس کے لبوں سے پھوٹ پڑی تھی۔ میں نے تو جنگ کی ہے۔ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں مسٹر مغیث، مگر تم جیسا انسان جیتنا ہی چاہتا ہے، چاہے مقابل کوئی بے بس ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سلگ کر بولی، نہیں تم بے بس کبھی نہیں تھی ڈارلنگ، تم تو اب بے بس ہوئی ہو، اور بلا شبہ میں نے ہی تمہیں بے بس کیا ہے۔ ایک بات اور، مجھے تم سے جیتنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس تمہیں ہرانے کا اتنا کریز تھا کہ یہ سب کر گزرا۔ اب تم مجھ سے بھیک مانگو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ کہ میں جا کر تمہارے شوہر کو سب بتا دوں، پھر مجھے سکون ملے گا۔ اپنی چیئر کی پشت سے آرام سے ٹیک لگائی، تمہارے سامنے گڑگڑاتی ہے میری جوتی، میں خود زین کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، غصے سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ پھر، وہ کھڑا ہے تمہارا شوہر میرے سامنے، میرے ساتھ دیکھ کر اپنی جگہ پر بت ہی بن گیا ہے بیچارہ۔ مغیث کے اشارے پر لاروش نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، اور واقعی 2 ٹیبل چھوڑ کر تیسرے کے قریب کھڑا وہ زین احمد نیازی ہی تھا، جو سرخ چہرہ لیے شعلہ وار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ زین کے ساتھ شاید کچھ آفس کولیگز تھے جو زین کو ان دونوں کی جانب متوجہ دیکھ کر خود بھی کچھ الجھن سے ان کی جانب ہی دیکھنے لگے تھے۔ لاروش کا سانس اٹکنے لگا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھیں، اس نے ایک بے بس نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ مغیث ہمدانی اس سچویشن سے محفوظ ہو رہا تھا۔ قسمت بڑی خراب ہے تمہاری سچی، آج تو میں نے کچھ بھی پلان نہیں کیا۔ تمہارے شوہر کی یہاں موجودگی سے میں بھی اتنا ہی لائم ہوں جتنی کہ تم۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ بھی کھڑا ہو گیا، کیونکہ شدید اشتعال میں زین ان دونوں کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ڈونٹ ویپ لاروش، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں یار، 2 سال بعد آ جاؤں گا، تب تک تم میرا انتظار کرنا، میں آ کر تمہارے شوہر کو تمہارے اور میرے بارے میں سب سچ بتا دوں گا۔ مغیث ہمدانی نے زین کو قریب بڑھتے دیکھ کر ایک آخری وار کیا تھا، اور جلدی سے اس کا گال تھپتھپا کر ریسٹورنٹ کے بیک ڈور کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آخری بات زین سن چکا تھا۔ بت بنی کھڑی لاروش نے زین کو مغیث کے پیچھے بڑھتے دیکھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی، مگر اس کے پہنچنے تک زین نے زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ مغیث اس وار کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر 1-2 قدم پیچھے ہٹا، اس کے ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ خون صاف کرتے ہوئے وہ غصے سے زین کی جانب بڑھا، مگر زین کا اشتعال اس کے غصے سے کہیں زیادہ تھا۔ کیا بتائے گا مجھے؟ وہ مارے جا رہا تھا۔
یہاں نسبتاً رش کم تھا۔ ابھی بتا، بری طرح دھاڑتے ہوئے مخلص کو 2-3 پنچ اور مارے۔ لاروش تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ کا بیک سائڈ پارکنگ ایریا تھا۔ زین پلیز پلیز چھوڑ دیں اسے۔ لاروش نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ زین نے لاروش کا ہاتھ جھٹکا اور اسے خود سے دور کیا۔ ایک ہاتھ سے مخلص کی گردن کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ کا شکنجہ بناتے ہوئے زین نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چلتا ہاتھ گھما کر اس کی پشت سے لگا دیا۔ میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ مخلص کا ہاتھ پکڑ کر زین نے اس کی انگلیاں مروڑ دیں جن سے اس نے لاروش کا گال تھپ تھپایا تھا۔ تکلیف کے مارے مخلص ملحوظات بکنے لگا۔ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے مخلص کو فرشتے نظر آنے لگے تھے۔ لاروش ایک بار پھر آگے بڑھی تھی اور زین کے بازو سے لپٹ گئی۔ زین، آپ کو میری قسم ہے، پلیز زین۔ بری طرح روتے ہوئے وہ ان دونوں کے بیچ آ گئی تھی۔ مخلص نے زین کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جس سے لاروش کو بچانے کے لیے زین نے اسے اپنے ایک بازو کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مخلص کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہا تھا اور نتیجتاً مخلص اسے ایک پنچ مارنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ارد گرد جمع ہوتے لوگ لڑکی کا معاملہ سمجھ کر بیچ میں نہیں آ رہے تھے، البتہ کوئی گارڈ کو بلا لایا تھا جس نے آتے ہی مخلص کو زین سے دور کیا تھا۔ ناک سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے زین نے ایک سخت نگاہ مخلص پر ڈالی جس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا جبکہ ایک آنکھ سوج چکی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ جو پوچھنا ہے گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھ، سالے، یہ بتائے گی تجھے کہ سچائی کیا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ گوہر فشانی کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کی بات پر لاروش کو ایک طرف کرتے ہوئے زین دوبارہ اس کی جانب بڑھا تھا، مگر اس بار لاروش خود اس سے لپٹ گئی۔ یہاں سے چلیں زین، پلیز چلیں۔ بری طرح روتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ ارد گرد بڑھتی بھیڑ کو دیکھ کر مخلص کو مزید پٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے سینے سے لگی لاروش کے گرد بازو حمائل کیے۔ لاروش نے زین نے مزید پیٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے سینے سے لگی لاروش کے گرد بازو حمائل کیے۔ لاروش نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو زین نے اسے سختی سے کھینچتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں موجود کوئی بھی شخص لاروش کا چہرہ دیکھے۔ احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ، دوسرے ہاتھ سے ٹشو باکس نکال کر ناک سے بہتا خون صاف کر رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ لیٹی لاروش مسلسل رو رہی تھی۔ نیازی ہاؤس کے پورچ میں گاڑی روک کر وہ اترا تھا اور پچھلا دروازہ کھول کر سسکتی ہوئی لاروش کے بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ روتی ہوئی وہ اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹ رہی تھی۔ بازو پر ہاتھ کی گرفت اتنی شدید تھی کہ لاروش کو اس کی انگلیاں گوشت میں دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے کمرے میں آ کر زین نے دروازہ بند کیا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹکا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ لاروش کی ہڈیاں ہل کر رہ گئیں۔ اس نے شکر کیا تھا کہ زین نے اسے بیڈ پر پٹکا تھا، ورنہ اگر بیڈ کی جگہ وہ زمین پر گرتی تو یقیناً اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتیں۔ زین نے آگ برساتی نسوں سے اس کے لرزتے سسکتے وجود کو دیکھا تھا اور جانے کے لیے پلٹا۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور اس کے سامنے آئی تھی۔ زین، میری بات سنیں پلیز۔ دونوں بازو اس کے سامنے پھیلا کر وہ اپنی طرف سے راستہ روکے کھڑی تھی۔ مجھے تمہاری آواز بھی نہیں سننی۔ لاروش نیازی اسے بازو سے پکڑ کر زین نے دوبارہ بیڈ کی طرف کیا۔ بیڈ کے پائے کا کونا اس کے ماتھے پر لگ کر پیشانی زخمی کر گیا تھا، مگر زین متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھی تھی اور اس کی جانب لپکی۔ زین، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ اس کا بازو تھامتے ہوئے لاروش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ زین نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ پیشانی سے بہتی خون کی بوند اس کے چہرے پر لکیر بن گئی تھی۔ رونے کے باعث سرمئی آنکھیں سوج کر قاتلانہ لگ رہی تھیں۔ شنگرفی لب خون چھلکتے لگ رہے تھے، مگر زین کا دل پتھر ہو رہا تھا۔ زین، پلیز، آپ کو حقیقت نہیں پتہ۔ میری بات سن لیں۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی، مگر آج وہ چہرہ کوئی جادو نہیں جگا رہا تھا، کوئی ہلچل نہیں مچا رہا تھا۔ حقیقت کا تمہیں پتہ نہیں ہے لاروش بیگم، میں بخوبی جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے وہ دہاڑا تھا۔ لاروش نے سہم کر اس کا یہ بھپڑا ہوا روپ دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کا خون کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو تم۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی ہونے کے باوجود دوسرے شخص کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی ہو تم۔ کتنی بار تمہیں اس کے ساتھ دیکھ چکا ہوں میں، اور اب سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایک ہفتے بعد تمہاری رخصتی ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھی اس کے پتہ نہیں کدھر چلے جانے کے ڈر سے آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی تو وہ تمہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ بدگمانیوں کی انتہاؤں پر کھڑا وہ شخص اسے پستیوں میں گرا رہا تھا۔ ساکھ جھیل بنی آنکھوں سے لاروش نے ہارے ہوئے انداز میں اس شخص کو دیکھا جس کی سرخ آنکھوں میں اس کے لیے صرف سرد مہری تھی۔ لاروش نے بے بسی سے سر انکار میں ہلایا تھا۔ زین نے اس کے چہرے پر بنی اس سرخ خون کی لکیر کو اپنے مضبوط ہاتھ سے صاف کیا اور اسے بیڈ پر دھکیلا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بستر پر گر گئی۔ بکھری بکھری سی لاروش کو زین نیازی نے اجنبیت سے دیکھا۔ بخدا اگر مجھے چچی کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو ابھی یہ رخصتی روک دیتا، مگر مجبور ہوں کہ ان کی محبت آڑے آ رہی ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑاتا، کیونکہ جھوٹن سے مجھے سخت نفرت ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زین نے دل کا سارا غبار اس پر نکال دیا تھا۔ اس کی سنگ باری پر لاروش کا نازک دل لہو لہان ہو گیا۔ نم آنکھوں سے اس نے زین نیازی کے چہرے پر جمی چٹانی سختی دیکھی۔ ایک آخری بات یہ کہ رخصت تو ہو جاؤ گی، مگر مجھ سے کسی نرمی کی امید مت رکھنا۔ اپنی بات کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ درد سے دہرے ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر لاروش نے پتھرائی نظروں سے چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھا۔ آج اس کا کبھی کا کہا ہوا جملہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو منہ چڑھا رہا تھا، لو از ویسٹ آف ٹائم۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے یا جو ہونے جا رہا ہے وہ حقیقت ہے یا ایک خواب۔ پچھلے 2 دن سے وہ نہ صرف کمرے میں مقیم تھی بلکہ مریم اور رانا اسے اپٹن سے بھی فیضیاب کر رہی تھیں۔ کراچی سے اس بار صرف عفان اور چھوٹی خالہ ہمراہ مشال آئی تھیں۔ آج شام مہندی کی تقریب تھی اور کل رخصتی۔ سوچ سوچ کر ہی لاروش کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ باہر ایک شور ہنگامہ تھا، مگر وہ اپنے کمرے تک محدود تھی۔ سرمئی ہوتی رات پر ایک اداس نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آ بیٹھی۔ زرد لباس میں وہ مرجھائی ہوئی کلی لگ رہی تھی، آنکھیں ویران اور لب خاموش تھے۔ کمرے میں آتی مریم تیزی سے اس کی طرف آئی تھی اور اسے گلاب اور موتیے کی جیولری پہنانا شروع کی۔ میک اپ سے مبرا چہرہ پھولوں کی جیولری کے ساتھ گلاب لگ رہا تھا۔ اپنے سوگوار حسن سے نگاہ چراتے ہوئے لاروش آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ پھر مریم اور مشال کی محیط میں وہ برقی کمکموں سے دمکتے لان میں چلی آئی۔ نگاہ جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اسٹیج تک آئی تھی۔ پھولوں سے سجے جھولے میں بیٹھ گئی۔ ہر آنکھ نے اس کے دلکش سراپے کو سراہا تھا۔ جانے کون کون سی خواتین آ رہی تھیں، رسم کے نام پر پہلے اس کے سر میں تیل لگا دیتی، پھر منہ میٹھا کروانے کے چکر میں اس کے منہ میں مٹھائی ٹھوس رہی تھیں۔ وہ بے حس بنی بیٹھی رہی۔ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، مگر ایک بار بھی وہ شخص وہاں نہیں آیا تھا جس کے نام کی مہندی ایک بار پھر وہ لگائے بیٹھی تھی۔ کمر اکڑ چکی تھی، مگر رسم تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ویل چیئر پر براجمان بی جان اس کے اداس روپ کو دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوئی تھی، پھر سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ زین اور لاروش دونوں کی رسم ساتھ ہی ہونا تھی، مگر زین جانے کس خطے میں چھپا بیٹھا تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تشویش زدہ سی فرحانہ بیگم نے عفان کو بھیجا تھا کہ زین کو بلا لائے، مگر زین نے سر درد کے باعث آنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً لاروش کی ہی رسم کرنا پڑی تھی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے، مگر نیازی ہاؤس میں رنگوا بو کا ایک سیلاب تھا جو تھمنے کو تیار نہ تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب رانا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ آتے ہی بیڈ پر ڈھہ گئی، جبکہ اس کو چھوڑ کر رانا نہ جانے کہاں غائب ہوئی تھی۔ لاروش کا دل بری طرح سے متلا رہا تھا۔ ایک تو پورے بازوؤں پر لگی مہندی اور دوسرے مقدار سے زیادہ مٹھائی کھا لینے کے باعث اس کی حالت ناگفتہ ہو رہی تھی۔ دل بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بیڈ روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اس کی بگڑتی حالت نے مریم کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ مجبوراً اسے نفیسہ بیگم کو بتانا پڑا۔ بار بار کہہ کرتی لاروش کو دیکھ کر نفیسہ بیگم کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور لاروش کی بگڑتی حالت کسی طور سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مریم نے اسے لیموں اور نمک ملا پانی بھی پلایا تھا، مگر کچھ مٹھائی کی زیادتی اور کچھ حد سے زیادہ گہرا چڑھنے والا مہندی کا رنگ اور مہندی کی خوشبو اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر نفیسہ بیگم نے زین کو بلایا اور اسے باخبر کیا۔ اس کی طبیعت خرابی کی بات سن کر زین نے سر جھٹکنا چاہا،
مگر نفیسہ بیگم کے سامنے وہ ایسا کرنے سے باز رہا تھا۔ اب رات کے 3 بجے وہ ڈاکٹر کہاں سے لے کر آتا؟ مجبوراً عفان کو گاڑی کی چابی پکڑائی اور گاڑی نکالنے کا کہہ کر خود اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جو قسم کھا چکا تھا کہ رخصتی کے بعد بھی اس کی شکل کم سے کم ہی دیکھے گا، اب روتی ہوئی نفیسہ بیگم کو دیکھ کر سب کچھ بھلائے ان کی محیط میں اس کے بیڈ روم میں چلا آیا، وہ جو باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی۔ پھر اگلے 5 منٹ کے بعد مریم کے سہارے باہر آتی دکھائی دی تھی۔ زین نے ایک نگاہ کانپتی ہوئی لاروش پر ڈالی۔ نکاحت کے باعث چلنا محال ہو رہا تھا۔ زرد باریک دوپٹے کے ہالے میں اس کا سوگوار چہرہ سب کچھ بھلانے کے در پہ تھا۔ سفید موتیے کے آویزوں اور سرخ گلابوں کے کنگن میں مہکتی وہ اس کا دل پگھلانے کا سامان کیے بیٹھی تھی، مگر یہ سب بس چند لمحوں کے لیے ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ رخ موڑ گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ جب مریم نے اس کے سر پر چادر ڈالی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے دروازے کی طرف بڑھی تھی، تبھی لب بھینچتے ہوئے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ آگے بڑھا تھا اور مریم کو اس سے دور ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو پھولوں سے مہکتا وہ نازک و دلکش وجود زین احمر کو پاگل کر دیتا، مگر افسوس کہ وقت کا چکر کچھ الٹا چل رہا تھا۔ بے حس بنا وہ سامنے نگاہ جمائے کچھ بے نیازی سے چل رہا تھا۔ کمزوری کے باعث وہ نیم غنودگی میں ہو رہی تھی، شاید اسی لیے کچھ محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے وہ پتھر بنے زین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس پر ایک نگاہ ڈالنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ اس کو آتا دیکھ عفان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لاروش کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر وہ اپنے پیچھے آتی نفیسہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ چچی آپ پریشان مت ہوں پلیز، کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے۔ آئی تھنک ڈرپ لگے گی سے 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے، آپ گھر پر ہی رہیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم واپس آ جائیں گے، آپ یہاں گھر میں سب سنبھالیں، اس نے روتی ہوئی نفیسہ بیگم کو تسلی دی تھی۔ پھر گاڑی میں منہ گھسائے کھڑی مریم کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ تم کوشش کرنا کہ کسی کو بھی لاروش کی طبیعت کے بارے میں پتہ نہ چلے، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، اور چچی کو حوصلہ دیتی رہنا۔ آخری بات اسے ذرا آہستہ سے کہی تھی۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر لاروش کے ساتھ بیٹھ گیا، جو ایک طرف کو سکڑی بیٹھی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں عفان کو ہاسپٹل کا ایڈریس سمجھا رہا تھا۔ 7 سے 8 منٹ میں وہ قریبی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر زین دوسری طرف آیا تھا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ عفان گاڑی پارک کرنے گیا تو لاروش نے آہستہ سے اپنا آپ اس سے چھڑایا اور خود ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاسپٹل کی عمارت کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا یہ گریز زین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ ضد میں آ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ ویسے بھی وہ صبح تک اس کے اندر پہنچنے تک کا ویٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو مینچتے ہوئے لاروش نے بے بسی سے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ زین کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا، ڈاکٹر نے اسے ڈرپ ریکمنڈ کی تھی۔ ڈرپ پوری ہونے تک وہ اسی روم میں رہا، جبکہ بھاری ہوتے سر کو سکون دینے کے لیے اس نے آنکھیں مون لیں۔ عفان بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ڈرپ ختم ہوئی تو عفان کو ڈسچارج سلپ بنوانے بھیج کر خود لاروش کی جانب بڑھا تھا، جو سو چکی تھی۔ چادر کے ہالے میں اس کے بال اور کانوں میں پہنے آویزیں چھپے ہوئے تھے۔ سوجے ہوئے بند پپوڑے اور مڑی ہوئی تھکن زدہ پلکیں زین کے دل میں ضربیں لگا رہی تھیں، مگر 1 ہفتے پہلے کا منظر ایک بار پھر سے ذہن میں تازہ ہوا تو سلک کر اپنے ہاتھ بڑھا کر لاروش کی پیشانی پر ایک جانب کو لڑکتی موتیوں اور گلاب کے پھول سے بنی بندیاں نوچ ڈالی۔ اس ظلم سے کچھ بال بھی ٹوٹے تھے اور لاروش کی نیند بھی۔ کچی نیند ٹوٹنے کے خمار سے اس کی سرمئی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ لاروش نے مندی مندی آنکھوں سے پاس کھڑے زین کو دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زین نے اس کے کندھے پر زور ڈال کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ لاروش نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان سرمئی آنکھوں سے نگاہ ہٹا کر زین نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے چہرے کے گرد لپٹی چادر کا حصار تنگ کر کے اس کے سفید کان میں مہکتے موتیے کے آویزے کو کھینچ ڈالا۔ درد سے لاروش کے لبوں سے سی کی آواز نکلی تھی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے زین نے دوسرے کان سے بھی آویزہ کھینچ نکالا۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس لاروش کے پورے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ اس نے دونوں آویزے اپنے مضبوط مٹھی میں مسل ڈالے، پھر بے تاثر چہرہ لیے اس پر جھکا تھا
اور اپنے عنابی لب اس کے کان کے قریب کیے تھے۔ آنکھوں میں پھیلتے پانی کو رخسار پر بکھرنے سے وہ روک نہیں پائی تھی۔ جبھی وہ بولا تھا، آج رات جب تم میرے بیڈ روم میں آؤ گی تو میرے آنے سے پہلے پہلے اپنے وہ سارے ہتھیار اپنے جسم سے نوچ پھینکنا جن سے مجھے پاگل کرنے کے لیے تمہیں سجایا جائے گا۔ تمہیں سجا سنورا دیکھ کر میں پاگل ہونا نہیں چاہتا یار، نہیں ہونا چاہتا، مطلب نہیں ہونا چاہتا۔ سو اگر تم نے مجھے پاگل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے پورے وجود کو آگ لگا دوں گا۔ ذرا سا دور ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنگدلی سے گویا ہوا، سمجھ گئی نا مسز نیازی؟ لاروش نے آنکھیں میچ کر منہ پھیر لیا۔ زین کا سر لہجہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر گیا تھا۔ پھر صبح کے 5:30 بجے وہ اسے واپس نیازی ہاؤس لے آیا تھا۔ مہکتے خوابناک ماحول میں ساکت بیٹھی وہ کوئی سفید مورت لگ رہی تھی۔ کب رسمیں ادا ہوئی تھیں اور کب رخصتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ تھا زین احمد نیازی کے سخت الفاظ۔ وہ اسے سجا سنورا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر اسے سجا سنورا نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو پھر اس کا بیڈ روم کیوں سجا تھا؟ پورا کمرہ کیوں مہک رہا تھا؟ لاروش نے پتھر ہوتی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ فینسی لائٹس اور اسٹینڈ پر روشن کینڈلز نے فضا کو مسحور کن اور خوابناک بنا دیا تھا۔ تازہ گلابوں سے سجی سیج اسے دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کا دل بھی بین کر رہا تھا۔ محبت کی دیوی ماتم کنا تھی، بس ایک وہی تھی جس کی آنکھیں خشک تھیں۔ زین کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ سہج دہج، یہ خیرہ کن روپ وہ صرف اسی کے لیے تو اپنائے ہوئی تھی، مگر جب سراہنے والی نگاہ ملانے سے بھی انکاری ہو تو کس کام کا یہ روپ اور کس کام کی سج دھج؟ ویران آنکھوں سے اپنا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے خود کو زیور سے آزاد کیا تھا۔ بے حسی کی انتہاؤں پر کھڑی لاروش نے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ کو صاف کیا تھا۔ اب صرف لباس تھا جو بدلنا باقی تھا۔ دوپٹے کو بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے جوڑے میں مقید بال کھولے تھے۔ بالوں میں لگی سیاہ پنس نکالتے ہوئے وہ چونک کر کھلتے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش میں آئی تھی اور سرعت سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ہاف سلیوز میں اس کے گورے گورے بازوؤں پر لگی مہندی بہار دکھلا رہی تھی، جنہیں وہ اس سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ جو بغور اسے دیکھتا قریب آ رہا تھا، اسے قریب آتا دیکھ جانے کیوں وہ اس پار پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ یہ جانتی تھی کہ اسے دیکھنے میں کوئی ستائش نہیں تھی۔ کلین شیو چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، ان آنکھوں میں الفت کے کوئی رنگ نہ تھے۔ ہونٹ جام بالکل خاموش تھے، ان ہونٹوں پر کسی گمنام مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ سو وہ دم سادے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب رکا تھا اور بغور اس کا سادہ میک اپ سے مبرا چہرہ دیکھا تھا۔ سرمئی ویران آنکھوں میں اپنا عکس جھلمل کرتا دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ گہری خاموشی میں وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جبکہ زین احمد سراپا سماعت بنا ہوا تھا۔ گڈ، یہ سرخ جوڑا بھی چینج کرو جاؤ، شاباش، اس کا جائزہ لے کر زین نے سکون سے کہا اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب سے صحرا بنی آنکھوں کی سطح بہت تیزی سے گیلی ہوئی تھی، جبکہ زین نیازی نے لیٹتے ہوئے بے نیازی سے آنکھیں موند لیں۔ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بالوں میں شیمپو کر کے اپنے سادہ سا لون کا پرنٹڈ سوٹ زیب تن کیا اور شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر تولیے سے بال رگڑتی ہوئی باہر آئی تو وہ مہرون شیروانی اور اسکن پاجامے میں ہی ملبوس تھا۔ پیروں میں خصا پہنے وہ ایک بازو آنکھوں پر رکھے ایسے ہی بیڈ پر لیٹا اپنا دائیں پاؤں ہلا رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک سن کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ چینج کر چکی ہے۔ اس کا ہلتا ہوا پاؤں رکا تھا۔ لاروش نے بال تولیے میں لپٹے ہوئے تھے اور ایک نگاہ زین پر ڈالی جو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز بنا ہوا تھا۔ لاروش کو سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ کمرے کا خوفناک ماحول اس کا دل دھڑکا رہا تھا، مزید اس شخص کی وہاں موجودگی۔